الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمذی شریف میں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انبیاء کے وارث کون؟ علماء۔ انبیاء سارے علماء تھے اور اپنی اپنی قوم میں سب سے بڑا عالم نبی ہوتا، صحابہ عالم، پھر اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے نا، تو تابعین کرام کے اہم اقوال اور احوال سن رہے ہیں اس سلسلے میں، تاکہ ان کے اقوال سن کر، ان کے احوال سن کر ہم میں فکر آخرت پیدا ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اخلاق درست ہوں۔ آج ایک بہت بڑے تابعی بزرگ جن کا زہد و تقوی میں بہت بڑا مقام، جو عاجزی اور پرہیزگاری میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، فکر آخرت کرنے والے بزرگ، صبر کرنے والے بزرگ، شکر کرنے والے بزرگ، ظاہراً باطناً شریعت کی پابندی کرنے والے بزرگ، ندامت کے آنسو بہانے والے بزرگ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے بزرگ، ان کا تذکرہ سنیں گے۔ اور یہ صحبت یافتہ پتہ کس کے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے صحبت یافتہ ہیں۔ صحبت بہت اہمیت رکھتی، جیسی صحبت ہوتی ہے بندہ ویسا ہو ہی جاتا ہے۔ ان کی صحبت ہے اس صحابی رسول کے ساتھ کہ جن کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کے بعد، خلفائے اربعہ کے بعد امت میں سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں فقیہ امت کہا جاتا۔ ان کی صحبت میں رہنے والے بزرگ، ان کی کنیت ہے ابو یزید اور نام ہے ربیع بن حسین۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت و ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا پرانا طریقہ رہا کہ وہ صالحین، علماء اور بزرگان دین اور مشائخ اعظام کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔
جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو ایسی ان کو رفعت حاصل تھی، ایسا مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاصل تھا کہ جب تک آپ حاضر رہتے کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ربیع کے بارے میں فرماتے، اے ابو یزید، اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھ لیتے ضرور تم سے محبت فرماتے۔ فرماتے میں تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے عاجزی اختیار کرنے والوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری صحبت کیسی ہونی چاہیے؟ جن کی صحبت سے ہمیں عاجزی نصیب ہو، انکساری نصیب ہو، بڑا پن نہیں، اپنے علم و عمل پر ناز کرنے والی صحبت اچھی نہیں ہے۔ صحبت وہ اچھی ہے، رفاقت وہ اچھی ہے کہ جس سے عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، آپ کی مبارک عادتیں کیسی تھیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس کی ایک جھلک پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے گھر میں ارشاد فرمایا کہ کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا جائے۔ حلوہ تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو ایک دیوانہ یعنی مجنون جس کے منہ سے تھوک بہہ رہا تھا، آپ نے اسے بلایا اور اسے وہ حلوہ عطا فرما دیا۔ اب وہ حلوہ کھا کے چلا گیا۔ گھر والوں نے کہا اس حلوے کو تیار کرنے میں ہم نے بڑی مشقت اٹھائی تھی، اس حلوے کی تیاری میں ہم نے تو بڑی تکلیف اٹھائی تھی، اور تم نے اس پاگل کو کھلا دیا۔ اس کو کیا پتا کیا کھا رہا ہے وہ، اس کو تو جو کھلائیں اس کے لیے برابر ہے، اسے کیا پتا ٹیسٹ کا، مزے کا۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اسے تو نہیں معلوم، اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کے اخلاق کیسے تھے، اس سے ہمیں پتہ چلا۔ بعض ہم میں سے ایسے ہوں گے نا، ہر ایک اس پر شفقت کرنا چاہتا ہے جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے جو شکل و صورت میں، ذہانت میں، علمیت میں اچھا ہے۔ اب وہ بیچارہ جو کند ذہن ہے، جس کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا غریب ہے۔ دوستی کا ایک معیار بعض لوگوں نے مال و دولت بھی بنایا ہوا ہے، تو غریبوں کو کون دیکھے؟ تو ہمارے اسلاف کی سیرت میں، ان کے اخلاق حسنہ میں یہ بھی ملتا کہ وہ کند ذہن، کمزور لوگ، غریب، ان سے بھی شفقت و محبت کیا کرتے تھے۔ اور بڑا پیارا مدنی پھول ہے، غریبوں مسکینوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے۔ تو آپ کے درجے میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہوں، یا مدرسۃ المدینہ کے طلباء ہوں، یا جامعۃ المدینہ کی طالبات ہوں، یا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یا ناظرات، شفقتیں ہماری عام ہونی چاہیے۔ ہمارا اچھا رویہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی مالدار آدمی ہے تو ہمارا رویہ بڑا اچھا ہو جائے، غریب کو دیکھ کر ہمیں غصہ چڑھ جائے،
اس کے سامنے ہم بد اخلاق ہیں، جبکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سب کے لیے یکساں ہوتے تھے۔ لگاتے اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک سیاہ فام کالی رنگت والا شخص آیا جس کو چیچک نکلی ہوئی تھی، اور اس کے چیچک کے دانوں سے پانی بھی رس رہا تھا، اور کوئی پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ اس کے پاس بیٹھے۔ یہ جس کے پاس بیٹھتا وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اٹھ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سیاہ فام چیچک والے مریض کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ لگاتے اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بچوں کی امی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی تربیت سے بیوی، وائف، زوجہ یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک حیا اور شرم کی تربیت ہے بچوں کی امی، یا پھر گھر سے یا گھر والی۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بچوں کی امی کہتی ہیں کہ حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں آپ مصروف ہوتے، اور اگر کوئی ملاقاتی آ جاتا تو آپ مصحف شریف کو، قرآن پاک کو کپڑے سے ڈھانپ دیتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے اور آپ کے اس عمل خیر پر مطلع نہ ہو۔ سبحان اللہ، نیکیاں کرنی بھی چاہیے، نیکیاں چھپانی بھی چاہیے، نیکیاں بچانی بھی چاہیے۔ اور بعض بزرگوں کا تو یہ لکھا ہے کہ جس نیکی کا لوگوں پر ظہور ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا، تو وہ اس نیکی کو شمار ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ نیکی تو لوگوں پر ظاہر ہو گئی۔ ایک بزرگ کے بارے میں امیر علیہ سنت نے تلاوت کی فضیلت رسالے میں لکھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے، میری تمنا ہے اگر میرے بس میں ہوتا، یوں فرمایا، تو میں کرامن کاتبین سے بھی چھپ کر نیکیاں کرتا۔ کیسی تمنا ہے؟ اور ہماری تمنا کیا ہے؟ سب کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے آج 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے ہیں۔ سب سے زیادہ درجے میں مدنی عطیات تو میں نے جمع کی ہیں، سب سے زیادہ مدنی کام کرنے والا تو میں ہوں۔ 12 مدنی کام مجھے یاد بھی ہیں، میں کرتا بھی ہوں۔ جیسے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک دیہاتی شخص جس کو بڑا شوق تھا کہ اس کی نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے، دیہاتی بیچارہ، تو وہ
نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی قریب بیٹھا ہوا کسی شخص سے کہہ رہا تھا کہ یہ شخص بڑا نیک ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ فلاں عبادت کرتا ہے، یہ فلاں عبادت کرتا ہے۔ اب وہ دیہاتی جس کو بڑا شوق تھا کہ میری نیکیوں کا سب کو پتہ چلے، اس نے نماز توڑ کر کہا او بھائی میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو اللہ نہ کرے ہم بے وقوفوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ تو اپنی نیکیاں کیا کرنا چاہیے؟ چھپانی چاہیے۔ سبحان اللہ، جس کی خاطر ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس کی خاطر ہی نیک عمل کرنا چاہیے، اور جس کی خاطر نیک عمل کر رہے ہیں اسے تو معلوم ہے نا کہ ہم نے کیا نیکی کی۔ تو حتی الامکان اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 9 چیزیں ان کے علاوہ گفتگو کم کیا کرو۔ یہ 9 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ گفتگو کم کرنی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اب جن کے پاس کاغذ قلم ہوگا وہ لکھ بھی لیں گے، بڑی معلوماتی بات۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 اللہ اکبر، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، 4 الحمدللہ، یعنی اس کا ورد کثرت سے کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ اور یہ وہ کلمات ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، اضافہ کر رہا ہوں، یہ وہ کلمات ہیں کہ ہر کلمے کے عوض جنت میں درخت لگایا جاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ 9 چیزوں کی کثرت کرو، اس کے علاوہ کلام کم کیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ بھلائی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا کثرت سے کرو، اللہ تعالیٰ سے برائی سے پناہ کثرت سے مانگو، بھلائی کا حکم دو، نیکی کی دعوت۔ جو ہم 12 مدنی کام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں، یہ سب نیکی کی دعوت پر مشتمل ہیں، بھلائی کی دعوت پر مشتمل ہیں، بلکہ دعوت اسلامی کے تمام مدنی کام الحمدللہ سارے کے سارے نیکی والے ہیں اور خیر والے ہیں، ثواب والے ہیں۔ 8ویں بات برائی سے منع کرنا، 9ویں بات تلاوت قرآن۔ یہ وہ کام ہے جس میں کثرت کرو۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ کلام یعنی بات چیت یعنی گفتگو کم کیا کرو۔ سبحان اللہ کثرت سے کیا کہنا ہے، کس کا ورد کرنا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ پھر اللہ سے بھلائی طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں برائی سے پناہ مانگیں کثرت سے، بھلائی کا حکم کثرت سے دیں، برائی سے منع کثرت سے کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، اس کے علاوہ کلام کم کریں۔ فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر، 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 کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و
فنا یا الہی آمین۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اچھے اخلاق، آپ کے اوصاف، سبحان اللہ، آپ گفتگو بہت کم کرتے تھے۔ ہماری اصطلاح میں زبان کا قفل مدینہ لگاتے تھے۔ زبان کا قفل مدینہ کیا ہے کہ حرام باتوں سے تو بچنا ہی ہے، فضول سے بھی احتیاط کرنی، فضول بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا قفل مدینہ لگایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، اور یہ بزرگ کون ہیں؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، جن کو فالو کیا جاتا ہے، ان کا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 20 سال 20 ایئرز حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں گزارے ہیں۔ دیکھیں وہی صالحین کی صحبت، 20 سال گزارے اللہ والوں کی صحبت۔ اور ماشاء اللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، اور ہمارے جامعۃ المدینہ للبنات کے طالبات، انہیں جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں بہت سارے فضائل حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے استاد صاحب عالم ہے نا بھائی، عالم کی زیارت عبادت ہے۔ روز آ کر علماء کی زیارت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنا اچھا وقت گزر رہا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 20 سال گزارے، 20 سال۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان 20 سالوں میں صرف وہی گفتگو کرتے سنا جس میں آخرت کا فائدہ ہو۔ کیا بات ہے، 20 سال! اور ہمارے پاس تو کوئی 20 منٹ کے لیے بھی بیٹھے تو بزن ہو جائے ہم سے، جو ہم سے حسن ظن رکھنے والا بھی ہو نا تو وہ بھی پتہ چل جائے۔ اور ہماری گفتگو کا اگر لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے، کون سی لیبارٹری؟ شرعی لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کیا جائے نا تو پتہ چلے کہ اس کے اندر 5 بار ہم تکبر کا شکار ہوئے، ہم نے 6 غیبتیں کی، 5 چغلیاں کی، نہ جانے کیا کیا اس میں نکلے ہماری گفتگو میں۔ 20 سال! اور یہ جو فرما رہے ہیں خود بھی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، کہ ہم نے صرف حضرت ربیع کو آخرت کے فائدے والی ہی گفتگو کرتے سنا۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال حضرت کی صحبت میں گزارے، 2 سال میں انہوں نے مجھ سے 2 باتیں کی، 2 سال میں۔ اور یہاں استاد صاحب کو بار بار ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی خاموش ہو کے بیٹھو، بھائی باتیں نہیں کرو۔ اور یہ فکر آخرت دیکھیے، حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 سال میں 2 باتیں کی۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں 10 سال حضرت کی صحبت میں رہا، حضرت ربیع کی صحبت میں 10 سال، انہوں نے مجھ سے 2 باتیں کی، 10 سال میں 2 باتیں۔ ایک دفعہ یہ پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ دوسری بار یہ پوچھا تمہارے علاقے میں کتنی مساجد ہیں؟ یہ 2 باتیں 10 سال میں۔ کاش اس اللہ کے ولی کے صدقے میں، اس عالم باعمل کے صدقے میں ہمیں بھی زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ آئیے پھر دعا کرتے ہیں۔ فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا
فضول باتوں سے جو بچنے والے ہیں انہیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی باتیں خوب سمجھتے ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فضول باتوں سے بچیں اور ہاتھ میں ہو ہمارے تسبیح، دوران تعلیم نہیں، سیکھنے سکھانے کے دوران نہیں، اس کے علاوہ، اور اس پر ہم محبوب پر درود پڑھتے رہیں۔ ایک درود پڑھیں گے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں۔ ہم جو ادھر ادھر کی تیری میری کر رہے ہیں، کیا اس کی یہ فضیلت ہے؟ نہیں ہے، درود کی فضیلت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار کریں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی خوف خدا والے بزرگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، تو گزر ہوا لوہار کی بھٹی کے پاس سے، جہاں لوہار لوہے کو گرم کرتے ہیں، پگھلاتے ہیں، پھر چوٹ لگاتے ہیں اور اس کو اوزار میں ڈھالتے ہیں۔ تو تپتے ہوئے لوہے کو حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، آگ پر نظر پڑی تو جہنم یاد آ گئی، اور اسی لمحے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لے گئے۔ فرات کے کنارے ایک اور بھٹی قائم تھی۔ جب بھٹی کی بھڑکتی آگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ بزرگوں کا یہی کام ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 اور 13۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی، جہنم کی آگ، جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا، چنگھاڑنا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو وہاں موت مانگیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو بے ہوش ہو۔ اب جن کے دن رات نیکیوں میں گزرتے ہیں وہ اللہ سے کس قدر ڈرتے ہیں، اپنے اعمال کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، اور ہمیں نفس و شیطان دھوکے میں ڈال دیں۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ تو دن رات علم دین حاصل کر رہے ہیں، آپ تو دن رات علم دین سکھا رہے ہیں، آپ کے پاس تو فلاں منصب ہے، فلاں دینی ذمہ داری ہے۔ نہیں، ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دن میں بے ہوش ہوئے، اور مغرب یا اس کے بعد انہیں ہوش آیا خوف خدا کے سبب، اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھا کریں ہم سب، اللہم اجرنی من النار۔ آسان ہے نا، کوئی اتنے مشکل الفاظ میں، مختصر بھی ہیں۔ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو اللہم اجرنی من النار 7 بار یا 3 بار فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، اور جہنم سے بچنے والے کام بھی کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرما دیں۔
حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوری ہو گئی. اب اس میں ہماری تربیت ہے کہ ہم کیا کریں اگر چوری ہو جائے تو کسی نے کہا حضور بددعا کیجئے، اس کے لیے ہلاکت کی دعا کیجئے. فرمائے نہیں، میں تو اس کے لیے دعا کروں گا. چور کے لیے دعا، نقصان پہنچانے والے کو دعا، پریشان کرنے والے کو دعا. کیا دعا کی؟ اے اللہ عز و جل، اگر چور مالدار ہے، چور مالدار ہے تو اس کو قناعت عطا فرما کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی رہے، چوریاں نہ کرے. اگر اے اللہ وہ چور فقیر ہے تو اسے مالدار کر دے. کیسے اچھے اخلاق ہیں ہمارے بزرگوں کے. امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں نا، لڑائی لڑائی معاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو. حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. اس کثرت سے موت کو یاد کرتے، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر قبر کھود رکھی تھی. جب نیک اعمال میں غفلت پاتے تو جا کر قبر میں لیٹ جاتے تھے اور پھر کہتے یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے. اور پھر اٹھ کے قبر سے باہر آتے کہ ربی ایک موقع اور مل گیا، اب سستی نہیں کرنا، اب غفلت نہیں کرنا. کثرت سے موت کو یاد کرتے تھے، ساری رات عبادت میں بسر کرتے تھے. تو آپ کی مدنی منی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ بابا جان سارے سوتے ہیں، آپ کیوں نہیں سوتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی مجھے رات میں اچانک آ جانے والے عذاب کا خوف سونے نہیں دیتا. اللہ اکبر. اور ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی بھائی. فجر میں بھی اٹھانے والا اٹھا دے ورنہ نماز جماعت. جنرل بات کی جا رہی. دعوت اسلامی والے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، دعوت اسلامی والے جماعت کا اہتمام کرتے ہیں. تو حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ خوف خدا والے، موت کو یاد کرنے والے، اور نماز کے تو بہت پابند تھے، جماعت کے بہت پابند تھے. آپ کو فالج ہو گیا تھا، اور اس کیفیت میں بھی حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 افراد کا سہارا لے کر با جماعت نماز ادا کرنے آتے تھے. فالج ہو جاتا، اس کے باوجود جماعت ترک نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ آپ کو رخصت نہیں ہے، جو آپ جیسا مریض ہے اس کو تو نماز با جماعت سے رخصت ہے. بحر شریعت میں کو 20 آزار لکھیں جماعت کی رخصت کے، تو ان میں یہ بھی رخصت ہے ظاہر ہے کہ مریض ہے اور اس کو دشواری ہے وہاں مسجد تک پہنچنے میں. آپ کیا جواب دیتے؟ فرماتے تم درست کہتے ہو، لیکن مؤذن کو کہتے سنتا ہوں حی علی الفلاح، اور مؤذن جب کہتا ہے کہ حی علی الفلاح تو سننے والے کو چاہیے وہ مسجد کی جماعت کے لیے حاضر ہو، چاہے گھسٹ کر اس کو آنا پڑے. کیسا جذبہ ہے. اور ہم صحت مند ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود جماعت کی حاضری سے محروم رہیں. اسلامی بہنوں کے لیے جماعت نہیں، اسلامی بہنوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنی ہوتی. جماعت کی پابندی ہے اسلامی بھائیوں کے لیے. اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے. آئیے دعا کرتے ہیں. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا
کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بری عادتیں بھی چھڑایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.